دعوت دینا چاہوں گا. پلیز ویلکم جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ جگن؟ الحمدللہ. ایک منٹ, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آج کہیں نہ کہیں ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ میچ کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ مشکل سے آج ہر روز میرا یہی گلا ہوتا ہے کہ احسن آپ کی یا تو شیف سے میچنگ ہو جاتی ہے یا واصل بھائی سے میچنگ یا واصل بھائی سے میچنگ ہو جاتی ہے, تو میں سوتیلی ہوں, کبھی دل ہی دل میں میرے ساتھ بھی میچ کر لیا کرے. لیکن آج آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے, اور اکثر کچھ خواتین مجھے میسج کرتی ہیں, جیسے آپ کو میرے لیے میسج کرتی ہیں, تو میسج کرتی ہیں بھائی جگن کہاں سے کپڑے لیتی ہیں. پرسنلی فون بھی جو میری جاننے والے کوئی لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کی تعریف بھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ آپ کے اسٹائلسٹ اور میرے اسٹائلسٹ کا کمال ہے کہ وہ مل کے بڑا یہ, کیونکہ پہلے تو ویورز اللہ کا بڑا کرم ہے. اب دیکھیں نا, ٹیکنیکلی ہمارے اسٹائلسٹ بھی ہمارے استاد ہیں فیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کوئی لفظ ایک لفظ بھی آپ کو سکھا دے تو آپ ایک طرح سے ان کے غلام ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے استاد بن جاتے ہیں. بالکل بالکل, ان کی عزت لازم ہے ہم پہ. آپ نے ابھی مولا علی کی بات کی, تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا ہی یہ کہنا ہے کہ ماں کی کوکھ سے آپ کی آخری سانس تک بالکل آپ کے سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. واہ واہ. اور علم حاصل کرنا ایک بڑی ہی پازیٹیو چیز ہے, اور جب تک ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں گے نہیں اور پازیٹیولی علم کی طرف نہیں دیکھیں گے, ہم ہمیشہ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں یا علم کی بات کرتے ہیں تو ینگر ایئرز میں ہمیں کافی بچوں کو عذاب لگتا ہے. میں بھی ان میں سے ایک تھی کہ یار یہ کیا ہے, ہر روز صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایز اے اینکر, مارننگ شو ہوسٹ, ایون ایز این ایکٹر, آپ کسی بھی کیٹیگری میں دیکھ لیں, جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. بالکل. ایک کامیاب ایکٹر وہی ہے جو کانسٹنٹلی سیکھتا رہتا ہے. ایک کامیاب اینکر پرسن بھی وہی ہے. احسن خان کی آپ پہلی رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں یا میری پہلی رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں, تب سے لے کے اب تک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو فرق نظر آ رہا ہوگا. اور وہ فرق صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ سیکھنے کا عمل جاری رہا. چاہے ہماری کانٹینٹ ٹیم ہو, ہمارے جی ایم صاحب ہوں, ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز ہوں, ہم سب سے سیکھتے ہیں. بالکل. ایم ڈی صاحبہ ہوں, ڈی ایم ڈی صاحب ہوں, یہ سب لوگ ہمارے استاد ہیں. آپ نے اتنی اچھی بات کی, خاص طور پہ پی ٹی وی تو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ نے جن کا ذکر کیا, جی ایم صاحب, ایم ڈی صاحب, ڈی پی صاحب, سب لوگ, یہ تمام لوگ جب ایک جگہ پہ موجود ہوتے تو یہ اپنے سے تمام ارد گرد کے لوگ اور جونیئرز کو بہت سکھاتے ہیں. اور یقین کیجیے آپ نے جو کہا کہ ہماری امپروومنٹ ہے, تو اس میں پی ٹی وی کا بہت ہاتھ ہے. دیکھیں, اور وہی والی چیز ہے نا کہ اپنے اندر یہ والی چیز نہیں بٹھا لی کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے. جس دن کوئی بھی انسان یہ بات سوچ لیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا, تو اس سے زیادہ نالائق انسان کوئی نہیں ہوتا. The greatest wisdom is in knowing that you know nothing at all. سب سے عقل مند اور وائز انسان وہی ہے جو یہ بات تسلیم کر لے کہ میں کچھ نہیں جانتا. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, ککھ نہیں جانتا, تو تب ہی آپ کا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. اور یہاں پہ ایک اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ ہے, جلدی سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. آپ نے اپنی کتاب زاویہ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ روم میں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا. جب آپ روم میں تھے تو وہاں پہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کی گاڑی کا ٹریفک کا چلان ہوا, تو چلان کے آپ پیسے نہیں ادا کر پائے, تو آبویسلی آپ کو پھر کورٹ میں بلایا گیا, کیونکہ باہر کے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا چلان نہیں پورا کرتے تو ایک ٹائم کے بعد آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. تو سوال جواب کے دوران جج نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو آپ نے جواب دیا کہ میں یونیورسٹی میں, یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. یہ سنتے ہی جج اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہا, ٹیچر ان دا کورٹ, یعنی کہ عدالت میں استاد ہے. کیا آپ کو پتا ہے ویورز, سارے لوگ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا وہ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور ان سے معذرت کی گئی کہ آپ کو کورٹ میں بلایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چلان بھی معاف کر دیا گیا. تو آبویسلی چلان ہوا, اس کو پے کرنا اشفاق صاحب کا فرض تھا. یہ سب باتیں تو انڈرسٹوڈ ہے, لیکن اس میں جو نکتہ اشفاق صاحب نے نکالا, بابا جی نے نکالا, وہ یہ تھا کہ ایسے ملک جو ہیں, ان ملکوں کی ترقی کے پیچھے ایک ہی راز ہے, اور وہ راز ہے کہ اساتذہ کا احترام کیا جاتا ہے. اور ایسن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جب کبھی بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے یا پیرنٹ ٹیچر کانفرنس ہوتی ہے تو ماں باپ جا کے اساتذہ سے گستاخی کرتے ہیں بچوں کے سامنے. اگر انہیں کہا جائے کہ جی آپ کا بچہ صحیح طرح سے پڑھ نہیں رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں رہا, تو بچوں کو سمجھانے کے بجائے ماں باپ اساتذہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے روحانی ماں باپ کے ساتھ گستاخی کریں گے, بدتمیزی کریں گے,
तो बच्चे कौन सी तमीज सीखेंगे? बिल्कुल सही, तालीम के साथ जुड़ती है तरबियत, बिल्कुल तरबियत बहुत जरूरी है। और जब आप असातिज़ा की रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे तो वो अपने माँ बाप की क्या रिस्पेक्ट करेंगे? और जुगन असल तालीम तो यही है जो आप घर से हासिल करते हैं। इसीलिए ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, उनको इल्म देना, उनका पढ़ना लिखना किस कदर ज़रूरी है कि शऊर बढ़ता है, अक्ल खुलती है, तो और वो बच्चे अपने की बच्चे पहली को जो दरसगाह। दरसगाह माँ है, तो वो इल्म वाली होगी, अकल वाली, शऊर वाली खातून होगी, तो वो एक नस्ल को परवान चढ़ाएगी जो कि एक बेहतरीन नस्ल है। और इस तरह के बहुत से वाक़यात जनाब मेरे ज़हन में आ रहे हैं इल्म से रिलेटेड, और वो वाक़यात तो हम आगे चल के सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी बहुत ही